خار چودھری نے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی کمر توڑی سو موٹو ایکشن لے کر. اس وقت آپ لوگ انجوائے کرتے رہے, اس وقت آپ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا. جب ثاقب نثار نے آپ کے اوپر چڑھائی کی اسی سو موٹو کا سہارا لے کر پھر آپ نے اعتراض کیا. اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت نہیں. جب 13 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے تو افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کے اوپر بھی ایک دو موقعوں کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان کو آپ ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں آج شفا میں؟ دیکھیں جی, اس میں یہ جو جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا سبارڈینیٹ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے, تو اس میں اس کی وضاحت آنی چاہیے کہ ان اسپیشل سرکمسٹانسز جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اسپیشل سرکمسٹانسز جو بھی ہیں ان کا ذکر ہو جائے. آپ کی درخواست پہ تو ابھی درخواست نمبر بھی نہیں لگا, تو آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے تاکہ نیچے جو ہے یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال درپیش نہ ہو. اور جو جیل اتھارٹیز نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے اوپر ریویو میں گورنمنٹ جو ہے وہ میرا خیال آج گئی ہے, تو اس کے اوپر اگر یہ اس کی کلیئرٹی آ جائے گی تو سپریم کورٹ کے کلیئرٹی آنے تک فیصلے پہ عمل ہوگا. عمل کا مطلب ہے کہ آج رات عمران کو جیل سے آپ ہاسپٹل منتقل کریں گے شفا میں, یہ عمل کا مطلب تو یہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں شاید انہوں نے 48 یا 72 گھنٹے کا ٹائم 2 دن کا ٹائم ہے. اب دیکھیں نا, وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ ہاسپٹل کا کوئی ایک پورشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو جیل قرار دیا جائے گا. وہاں پہ جیل کا عملہ کمرے میں مریض کو رکھنا ہے آپ نے, باہر 2 سنتری کھڑے کرنے, وہاں کسی نے جانا نہیں, اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. وہاں پہ پورے سیکورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. سر ٹائم تو 2 دن کا ہے. کل کو اگر پھر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے جناب انہوں نے جان بوجھ کے کر دیا. وہ تو آپ کا ارادہ ہوگا تو نہیں, ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے. اور اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جیل کے جس حصے کو ہاسپٹل کے جس حصے کو جیل قرار دیا جائے گا وہاں پہ پراپر اور ریکوائرڈ سیکورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ پہلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا جائے گا. آج رات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خیر اس بارے میں تو میں اگر مجھے معلوم بھی ہو تو مجھے آن ایئر نہیں کرنا چاہیے. تو نہیں کرنا چاہیے. عدالت نے 2 دن کا کہا سر, آج 2 دن. خیر عدالت سے کوئی ٹائم ریکویسٹ کر کے اگر 2 دن میں یہ ارینجمنٹس مکمل نہ ہوں تو کوئی تھوڑا وقت جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن ان ارینجمنٹس میں قطعاً کسی کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. رکاوٹ نہیں ڈالیں گے عدالتی حکم کے اوپر؟ عدالتی حکم, سپریم کورٹ کا حکم ماسوائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ریویو پٹیشن دائر کریں, اس ریویو پٹیشن میں کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے اور عدالت جو ہے وہ مناسب سمجھے کہ ہاں اس میں اس چیز کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے, تو ادروائز سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. کل کریں گی والا تو سوال ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو تھے وہ خیال اس کا اظہار کر رہے تھے کہ عمران خان کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہے یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, اگلا سٹیپ سب جیل قرار دیا جائے گا بنی گالا کو, اور اس کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے تو اگلا سٹیپ بھی بعض لوگوں نے بنی گالا سے پھر آگے جو ہے وہ کیا سب جیل قرار دیں گے؟ ایسا ایسا میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک آگے چھوڑیں گے آپ. ویسے نواز شریف بھی وہاں سے نکل کے ادھر آئے ہیں, کوئی چمبا نہیں ہے, پہلے اٹک جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس ہی آئے ہیں نا جی. پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے سر, یہ حیران نہ ہوئیے گا. ہوتا رہا ہے لیکن شاید اب نہیں ہوگا. اب نہیں ہوگا. یہ رانا صاحب کا دعویٰ کیوں ہے, اس کی بنیاد کیا ہے اس کی؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس کی بنیاد کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ساری بیان نہیں کی جا سکتی. سر کچھ تو بتا ہی دیں تاکہ پتہ چل جائے, وہ پیپلز پارٹی کو ان دوستوں کو ہی پتہ چل جائے. دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت جو ہے, ایک تو عسکری اور سیاسی قیادت کا آپس میں اس ملک کی بہتری کے لیے اس وقت جس طرح سے یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے پورے خطے میں, اور جس طرح سے اس ملک کی اور قوم کی عزت ہوئی ہے, تو عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں. اور جس طرح سے وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ تمام معاملات کو وہ باہمی اعتماد اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہی ہے. آپ کا کہنا ہے اس میں اس قسم کے معاملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں سیم پیج والے وہ ابھی برقرار ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ سیم پیج تو ایسے ہی جو ہے نا وہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ہائیبریڈ سیٹ اپ کہہ لیں, وہ آپس میں تعلقات مضبوط ہیں. میں ان دونوں الفاظ سے متفق نہیں. جو بھی لفظ آپ کو پسند ہے وہ کہہ دیں. کیا بتائیں, آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں, یہ کہہ لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عسکری قیادت کی بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. ان کا یہ فرض ہے کہ وہ
ملکی معاملات میں جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک رسپیکٹ اور آنر ہم آہنگی اچھا لفظ ہے، وہ معاملے کو چلائیں. فوج اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے. جی آپ کے لفظوں سے؟ جی میرے لفظوں میں نہیں، آپ کو نظر بھی آنی چاہیے، اور ہے بھی ایسے ہی. مجھے تو کچھ کم نظر آ رہی ہے. نہیں آپ کو یہ ایسے ہی نظر دھندلا گئی ہے. کل شام سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی سیاسی فضا میں، سیاسی موسم میں کوئی تبدیلی ہے؟ خام خواہ ایک چلیں ٹھیک ہے، وہ قید میں ہیں، ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ہم تو سیاست میں کوئی دشمنی کے جو ہے وہ قائل نہیں، اور اس بات کو ہمیشہ اپوز کرتے رہے ہیں. تو چلیں، اگر ان کو ان کی پٹیشن کے اوپر اگر ان کو یہ ریلیف ملا ہے تو آپ کیوں سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور خام خواہ اس کو جو ہے وہ ایک ایسی صورت بنا رہے ہیں کہ شاید کل کو وہی اس ریلیف کو جو ہے وہ حاصل کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیں کہ بھی یہ میرے پیچھے یہ کیا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ کو بلاول کا سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں جس میں وہ دال میں کچھ کالا شامل کر رہے ہیں، دکھائیے گا. جی سنائیں گے. وزیر اعظم صاحب، ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا، لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے، دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے سامنے. آج نہیں تو کل آ جائے گا. سسٹم کولیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہیں، اور obviously اس کے دو معنی ہیں. یا سسٹم کولیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم، اور اس موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت محسن بھائی اگر کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس، تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا. بتائیے سر، دال میں کالا تو بلاول کو بھی نظر آ رہا ہے. پر دال میں اگر ان کو کالا نظر آ رہا ہے تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے. اگر کالا ہے بھی تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. عمران خان شفا سے بنی گالا جائیں گے؟ سب جیل قرار دی جائے گی بنی گالا کے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو جو یہ سہولت یا فیسلٹی جو ہے وہ ملے گی، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ملے گی. سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی بنی گالا کا ذکر تو ہے نہیں. کچھ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کا کوئی بیک چینل کانٹیکٹ چل رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کو کمی کرنے کے لیے؟ بالکل کوئی ایسا بیک چینل جو ہے وہ نہیں چل رہا، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، یہ کسی بیک چینل کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سیاسی عمل کا یہ نتیجہ نہیں ہے. تو یہ کس کام کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی کام کا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹس پیش ہوئی ہیں. ان رپورٹس کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز ججز نے جو بھی ان کو میرٹ ان کی نظر میں جس طرح سے بھی انہوں نے اس کو ویلیو کیا، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو ہے اسیسمنٹ ان کی ہیلتھ کی جو ہے وہ ہو جائے، ان کا جو ہے وہ وہاں سے چیک اپ وغیرہ ہو جائے. بورڈ کے تشکیل سے متعلق بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے. لیکن اس میں صرف یہ بات مبہم رہ گئی کہ یہ صرف ان کے لیے ہے یا یہ سبھی کے لیے ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ یا متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر وضاحت ہو جائے، ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. سر بلاول نے آج اچک بھائی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، اسد کیسر اور باقی لوگ بھی تھے. تو یہ کچھ ہوا میں تبدیلی، کوئی رخ تو نہیں بدل رہا؟ نہیں دیکھیں، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ایک مثبت جو ہے یہ عمل ہے. اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں پارٹیز کو آپس میں ملنا چاہیے، آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے، اور ٹریجری بینچز کو اپوزیشن کے پاس اور اپوزیشن کو ٹریجری بینچز کے پاس جو ہے وہ آنا چاہیے. اور یہی اس سسٹم کی جو ہے وہ بنیاد ہے، یہی اس کی اساس ہے. ہم جو کہہ دیں گے یہ سسٹم کولیپس کر گیا، وہ بھئی اس کے اوپر عمل تو کرو. اس کے اوپر عمل کرو گے تو یہ ڈیلیور کرے گا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے یا پریزیڈنشل اور پارلیمانی نظام کے درمیان میں سے رہنا، تو بھئی آئین میں درج ہے، آپ اس میں اس کے اوپر امینڈمنٹ کر لیں. اس سے، اس ڈاکومنٹ سے، اس
مقدس ڈاکومنٹس ہے جو آج سے 60 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے کنسنسس کے ساتھ تیار کیا، جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، چاروں اکائیاں جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اگر آپ اس کو فیل سمجھ گئے تو اس کو جس طرح سے کسی زمانے میں کہا گیا کہ جی یہ 12 صفحے کی جو ہے وہ ایک بک ہے تو میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اس کو اگر آپ اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کسی اس قسم کے ڈاکومنٹ کے اوپر متفق نہیں ہو سکیں گے۔ سر کیا صوبوں کے لیے کوئی 28ویں ترمیم لائی جا رہی؟ صوبوں کے لیے 28ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صوبوں کے اوپر کوئی پیش رفت ہونی ہے، اگر ہونی ہے تو اس کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ اس طریقہ کار کو بدلنے کے لیے کیا کہ ترمیم لائی جا رہی ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ ایک بڑا ریلیونٹ فورم ہے۔ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آنی ہے تو وہ کیبنٹ میں تو آئے گی نا، پرائم منسٹر کے پاس آئے گی۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا جو ٹیکسٹ تھا وہ کیبنٹ کے بیشتر ممبرز کے پاس نہیں تھا۔ دیکھیں اب ہم ایک دوست نے یہ بات کر دی کہ جی دیکھیں جی 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کب رانا صاحب کو معلوم تھا تو وہ آ گئی تھی۔ وہ بھائی سبھی کو معلوم تھا۔ 26ویں ترمیم کے لیے تو 1.5 مہینہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی حکومت کو سر کوئی خطرہ تو نہیں؟ یہ کل شام سے آپ نے یہ الارم جو ہے یہ ریز کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے میں جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک یعنی کنوکٹ کی پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے یا ان کے یہاں پہ پیمز یا کسی ہاسپٹل میں ان کے علاج سے جو ہے وہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔